الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ مختصر کروں تو یوں کہوں گا، تعلق ہے میرا تصوف کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا تصوف کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے ہے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی عظیم بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی عظیم بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ببرکات اور آپ کے ملفوظات کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اپنے ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ولیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی خدا کے ولیوں کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت جو کرتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وسط الغابہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا،
کہاں جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہاں جا رہے ہو۔ رب تو جانتا ہے، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ فرشتے نے سلام لے کے کہا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ یہ بندہ خدا کہنے لگا فلاں بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، اس خدا کے ولی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے سوال کیا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کہا نہیں۔ رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں۔ کاروباری غرض سے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کا بندہ کہنے لگا وہ خدا کا ولی ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس ولی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب رب تو جانتا تھا نا کہ یہ بندہ کدھر جا رہا ہے، خدا نے فرشتے کو بھیجا۔ اب فرشتے نے لفظ بولے، کہا اگر واقعی تو اس مقصد کے لیے جا رہا ہے تو عرشوں سے خدا تجھے سلام بھیج رہا ہے، اور رب فرماتا ہے تو میری رضا کے لیے میرے ولی سے ملنے جا رہا ہے، میں خدا تجھ سے راضی ہو رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا اگر بنی اسرائیل کا ولی ہو، اس کو ملنے کے لیے کوئی عام بندہ جائے، خدا فرشتے سے ملاقات بھی کروا دے، عرشوں سے سلام بھی بھیج دے، رب راضی بھی ہو جائے، اگر امتی بنی اسرائیل کا نہیں، امتی ہو امام الانبیاء کی امت کا، اور امتی ہو ولی بنی اسرائیل کا نہیں، ولی ہو ولیوں کا سردار، ولی ہو غوث العظم، ولی ہو ولیوں کا امام۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا مبارک جملہ سن لیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں جس صبح کو میرے شہزادے کی اس دنیا میں آمد ہونی ہے، رات کو سوتا ہوں، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ آقا تشریف لائے، حضور فرمانے لگے یا ابا صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنان، اللہ تجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمانے لگا ہے۔ غوث اعظم وہ ہے دنیا میں آئے تو خوشخبری نبیوں کے امام آ کے سناتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں آئے، کسی کو ڈاکٹر خوشخبری دے، رشتہ دار دے۔ غوث اعظم وہ ہے جن کے آنے کی خوشخبریاں سلطان الانبیاء سنا رہے ہیں۔ اور حضور کا جملہ سنیے، حضور غوث اعظم کی شان میں ہمارے لاجپال نبی نے فرمایا ابو صالح رب نے جو تجھے بیٹا عطا فرمانا ہے، اس بیٹے کی شان پتہ کیا ہے؟ شان ہو فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل۔ آقا فرمانے لگے ابو صالح رب جو تجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے اس کی عظمتیں اتنی ہیں، رب نے جس طرح مجھ مصطفیٰ کو نبیوں اور رسولوں میں شانیں عطا کی ہیں، تیرے پتر عبد القادر جیلانی کو خدا نے اسی طرح ولیوں اور غوثوں کتبوں میں شانیں عطا فرمائی۔ یہ حضور غوث اعظم کی شانیں نبیوں کے امام بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا ولی ہو حضور کی امت کا، محبت کرنے والا ہو امت مصطفیٰ میں سے، اور ولی کون ہو؟ جو غوثوں کا امام ہو، جو ولیوں کا سردار ہو۔ اگر کوئی اس ولی سے محبت کرے تو ہو نہیں سکتا کہ خدا اپنے اس بندے سے راضی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی اماں جان فرماتی میرا بچہ دنیا میں آیا، دودھ قریب کرتی ہوں، بیٹا دودھ نہیں پی رہا، منہ کو دودھ نہیں لگاتا۔ فرماتی سارا دن گزر گیا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، میرا شہزادہ دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی ہیں، اور پتہ کون سے ولی ہیں؟ جب پیدا ہوئے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے، پورا رمضان کا مہینہ اپنے دودھ پینے کی عمر میں بھی روزہ رکھ کے گزارا ہے۔ اور یہ ولایت کہاں سے ملی؟ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابو صالح ہے، دریا کے کنارے پہ جا رہا ہے، چند جملوں میں اصلاح اور تربیت کی نیت سے یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ دریا کے کنارے جا رہا ہے، بھوک نے ستایا، بھوک کی شدت ہے، سیب کا دانہ پکڑا کھا لیا، دل میں خیال آیا ابو صالح سیب کا دانہ تو کھا لیا ہے، جس مالک کا ہے اجازت لی ہے، جبکہ کسی درخت سے توڑا نہیں ہے، کسی کی زمین سے اٹھایا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ رہا تھا، دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، جس طرف سے سیب آ رہا تھا اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ جا رہے ہیں واپس، ایک سیب کا باغ ملا، سمجھ گئے کہ اس باغ کے درخت سے سیب ٹوٹا ہوگا، دریا میں گرا، میں نے کھا لیا۔ باغ کے مالک سے ملے، اور مالک بھی اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بڑا مقام و مرتبے سے نوازا۔ یہ ابو صالح ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں،
جا کے فرمانے لگے کہ حضور میں نے سیب کا ایک دانہ کھایا ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ چہرے پہ نور ولایت چمک رہا تھا، سمجھ گئے کہ جو ایک سیب کا دانہ بخشوانے کے لیے آیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ 12 سال میرے باپ کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد تجھے میں معاف کر دوں گا۔ 12 سال گزر گئے، امتحان لینے کا وقت آ گیا۔ باغ کے مالک نے کہا کہ شہزادے کسی باغ کے اس درخت کا سیب لے کے آؤ جو سب سے میٹھا ہو۔ حضرت عبداللہ سومی، حضرت ابو صالح، حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے ہاتھ باندھے، کہا حضور ایک سیب کا دانہ بخشوانے کے لیے 12 سال نوکری کی ہے، اگر کھاتا رہتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ سمجھ گئے، کہا حضور 12 سال کا معاہدہ ہوا تھا، پورا ہو گیا، معافی مل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے ایک شرط اور ہے، میری بیٹی ہے، آنکھ سے نابینا ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے شادی کر لے تجھے معاف کر دوں گا۔ خدا کے ولی تھے نا، رب کا ڈر تھا، خوف خدا تھا دل میں۔ کہنے لگے اگر سیب کی معافی اس اپاہج اور نابینا اور بہری لڑکی سے شادی کر کے ملتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ شادی ہو گئی۔ جب پہلی رات حضرت ابو صالح حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہیں تو چیخ مار کے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومی تو اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جو شہزادہ ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال نوکری کرے، اس کو اگر کہا جائے کہ آنکھوں سے نابینا لڑکی ہے تو وہ کسی اور لڑکی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ باہر آ گئے، کہا کیوں آئے شہزادے؟ کہا حضور جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، یہ تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، کھڑے ہو کے میرا استقبال بھی کیا ہے، زبان سے بول کے سلام بھی کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی مسکرائے، فرمایا شہزادے یہی میری بیٹی ہے۔ آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بچی نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ زبان سے گنگی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس زبان سے کبھی فضول بات نہیں سنی، کبھی ذکر خدا جاری ہوتا، کبھی ذکر مصطفیٰ جاری ہوتا ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا میری بیٹی کے کانوں میں آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑی۔ ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا تھا میری شہزادی نے میری اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اتنی خوبصورت اور پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی ہو اور باپ جو شوہر ہے، بیوی اتنی پاکیزہ ہو، شوہر ایک سیب کا دانہ بخشوانے کے لیے 12 سال نوکری کرے، اس جوڑے کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے نا، اللہ اس جوڑے کو جو بیٹا عطا فرماتا ہے، دنیا اس بیٹے کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا نا کہ گود ماندی یہ درسگاہ پہلی، گود ماندی یہ درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بندا، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا، جے ماں شرم و حیا دی ہوئے پیکر تے پتر بھی غوث ثقلین بندا، جے ماں سیدہ زہرا ہوئے ناصر تے پتر بھی سخی حسین بندا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت عزیزان گرامی، ماں بکری ہے تو بیٹا بھی بکرا ہوگا، ماں شیرنی ہے تو بیٹا بھی شیر ہوگا، ماں چور ہے تو بیٹا بھی چور بنے گا، ماں بزدل ہے تو بیٹا بھی بزدل بنے گا۔ اگر ماں نیک ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، پاک دامن ہے، تو دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کل کو بیٹا گود میں آئے گا تو وہ بھی ولیوں کے سردار ہی بنے گا۔ کسی بھی ولی کے ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، والدین کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو زندگی میں کبھی اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہ کھلائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو بندہ اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو شخص اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے، یار یہ حرام خوری کیوں چلتی ہے، دھوکے بازی فراڈ کیوں ہے، اپنی اولاد کو کھلانا ہے، اپنا کتنا کہ کھا لے گا، خود اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن بزرگ فرماتے جو اپنی اولاد کو حرام کھلائے، فرماتے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا حیا کرے تو اولاد کو لقمہ حلال کھلاؤ، اولاد کو حلال کھلایا ہو نہیں سکتا کہ اولاد باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہو جائے۔ بزرگان دین کی تربیت ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسل چلے، اہل علم فرماتے چاہتے ہو کہ اگر مرتے دم تک تمہارا نام لینے والا کوئی رہے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جاؤ، مر جاؤ گے نام پھر بھی باقی رہے گا تمہارا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مقام تو ان کا ہے، ولایت تو انہوں نے حاصل کی، لیکن بات کیا ہے، کئی 100 سال گزر گئے، غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، ان کی ماں کا تذکرہ بھی آج جاری ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ کب سے ولی ہیں؟ فرمایا چھوٹا بچہ تھا، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، مدرسے میں جب جاتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے تھے، غیب سے آواز آتی تھی، اور لوگوں رستہ خالی کر دو، خدا کا ولی آ رہا ہے۔ جس غوث کو ہم مانتے وہ عام غوث نہیں ہے۔ فرماتے جب مکتب میں پہنچ جاتا، غیب سے آواز آتی، اور مدرسے کے طالب علموں خدا کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی ہیں، آپ کے حالات زندگی کو چھیڑنا شروع کر دیں تو کئی موضوع درکار ہیں، بہت وقت درکار ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال حضور کے دین کا علم پڑھا، لیکن آپ نے علم پڑھا ہے گھر سے باہر جا کے، یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، لیکن ماں نے کہا عبد القادر میرے وجود میں خون حسین ابن علی کا ہے، میرے وجود میں خون نانا مصطفیٰ کا ہے، میری خواہش ہے کہ میں تجھے اپنے نانا کا دین پڑھاؤں۔ اپنے گھر سے الوداع کیا، اور غوث اعظم کی ماں نے فرمایا عبد القادر اب یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ دوبارہ ماں سے ملوں گا، نبی کا دین پڑھو، قیامت والے دن ہی جا کے ملاقات ہوگی۔ اس انداز میں جب مائیں تربیت کریں تو پتر بھی پھر عالم اور محدث بنتے ہیں۔ اور کتنے بڑے عالم تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور یہ مجمع ایسے نہیں تھا، عالم دین بان کے خود فرماتے ہیں میں چونکہ عربی تھا، بغداد شہر میں اجمی تھا، بغداد عربیوں کا ہے، مجھے عربی پہ عبور نہیں تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ بڑے لوگ کہتے عبد القادر تقریر کرو، فرماتے بولنا آتا تو کرتا نا، جھجک تھی، بولتا نہیں تھا۔ ایک دن اس طرح منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت نصیب ہوتی، آقا نے فرمایا بیٹے عبد القادر جیلانی بولتے کیوں نہیں ہو، گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ عربی لوگ ہیں، مجھے عربی پہ عبور نہیں ہے، کیسے بولوں؟ لفظ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، فرماتے میرے نانا نے فرمایا افتح فاک یا بولیشا، بیٹے منہ تو کھولو۔ نانا مصطفیٰ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، فرماتے چند لمحے گزرے، منبر رسول پہ ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا کی آمد ہو جاتی ہے۔ مولا علی پتر تو مولا علی کے ہیں نا، فرمانے لگے بیٹے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیے گا اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرما دے ایسے نہیں ہوتی، اس پہ آمنہ کے لال کی بھی نظر ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بھی نظر ہوتی ہے۔ یار یہ دنیا کا دستور ہے، کسی سیاسی پارٹی کی کوئی بندہ ورکنگ کرے نا، سیاسی پارٹی کے کوئی تھوڑا بہت کام کرے تو جو پیچھے ہوتا بڑا خوش ہوتا کہ ہمارا بڑا ورکر ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ جو حضور علیہ السلام کی احادیث قرآن مقدس کی آیات منبر رسول پہ بیٹھ کے پڑھے، ہو نہیں سکتا کہ حضور کی نظر کرم اس پہ نہ ہو۔ ہمارا یقین ہے، آپ لوگوں کو اس یقین پہ گواہ بنا رہا ہوں، مکین گنبد خضرا کی مدد حاصل ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے بعد مولا علی کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ بیٹے باز و نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ بابا جان بولنا نہیں آتا، عربی پہ عبور نہیں، اس جملے پہ بولنا ذرا جو توجہ سے سن رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا بیٹے منہ کھولو، منہ کھولا، فرماتے حیران ہوا، مولا علی نے لعاب دہن ڈالا 6 مرتبہ۔ حضور نے کتنی مرتبہ ڈالا تھا؟ مولا علی نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ اب جو سمجھتا ہے کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں، وصال کے بعد مولا علی بھی جانتے ہیں حضور کتنی مرتبہ ڈال گئے ہیں۔ اس جملے کو سننا، میں نے کہا بابا جان نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ مولا علی فرمانے لگے عبد القادر وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جب حضور کا لعاب دہن ملا نا، کون سا؟ اگر اکاشا کی پنڈلی پہ لگ جائے تو پنڈلی جڑ جاتی ہے، اگر کھارے کنویں میں چلا جائے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب اگر نکلی ہوئی آنکھ پہ لگ جائے آنکھ تندرست ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بس حضور کا لعاب ملنے کی دیر تھی، اب فصاحت و بلاغت کیسے سمندر کھلے پتہ ہی نہیں ہے، سمندر معجزن ہوتے تھے۔ اور مجلس کا عالم پتہ کیا ہے، اس لعاب کی تاثیر کیا ہے؟ 70,000 کا مجمع ہوتا، جتنی آواز پہلا بندہ سنتا آخری بندے کو بھی اتنی آواز آتی تھی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 313 وقت کے کتب موجود ہوتے تھے، 313 وقت کے کتب آپ کی مجلس میں موجود ہوتے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ سنیے، کس غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں، اور نبی تو نبی ہیں، صحابی تو صحابی ہیں، اور ان صحابہ کے غلاموں کی شان سنو۔ فرمانے لگے بتاؤ بھائی ولی کون ہے؟ بڑے بڑوں نے جواب دیے، کسی نے کہا حضور ولی یہ ہے، ولی یہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک نے جواب دیا، کہا حضور ولی وہ ہے جو زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، خدا عقل لے ان لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آتی، حدیث قدسی ہے، یہ موضوع الگ ہے میرے مصطفیٰ کی زبان سے کہ ولی کی شان ہے کیا۔ آقا فرماتے، رب فرماتا ہے جب ولی میرا ہو جائے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کی قدرت کا ہوتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ کائنات میں کچھ ذرہ ایسا ہے جو خدا کی قدرت سے چھپا ہو، جو خدا کی نگاہ سے چھپا ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں جو ولی بن جاتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کی قدرت کا ہوتا ہے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس حدیث قدسی کی روشنی میں ایک ولی نے کہا حضور ولی وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھ لے۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہا، وہ دیکھ لیتے ہوں گے اس لیے کہا تھا، وہ اس لیے کہا تھا۔ اب غوث اعظم کی شان میں جملہ سننا، جس غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والے غلام کا مقام یہ ہو، اس غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ فرمانے لگے نہیں بھائی ولی وہ بھی نہیں ہوتا۔ مجمع پہ سناٹا ہے، بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں۔ حضور جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے ولی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ حضور بتائیے پھر ولی کون ہے؟ اب جو ولیوں کی طاقت کو مانتا وہ بولے گا، حضرت پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، جملہ سننا، فرمایا ولی وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھے، ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، ولی وہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے یا علی یا غوث اعظم، ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ یہ شان ہے ولیوں کی۔ نبی کریم علیہ السلام کس غلام کی بڑی عظمتیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے والوں، ہمیں آپ کی محبت غوث اعظم کی تعلیمات پہ چلنے کا درس دیتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، چند جملے عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جس غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں نا، پتہ کون ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو ہماری عشاء بھی نہیں فجر بھی نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، اور ایک رات میں 1000 نوافل ادا کر لیا کرتے تھے۔ جس عبد القادر جیلانی کی 11ویں پکاتے مقام سنیے گا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے زندگی کے 15 سال ایسے گزارے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرتے، تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ 15 سال ہر رات میں عبد القادر جیلانی نے قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے، تو غوث اعظم کی 11ویں پکانے والا کئی مہینے گزر جائیں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بے نمازی اگر مر جائے، بے نمازی اگر مر جائے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، ولیوں کی بڑی شانیں ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم نے غوث اعظم سے صرف 11ویں لی ہے، ہم نے غوث اعظم سے صرف ہر سال 11ویں پہ دیگے پکانا سیکھا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی مر جائے، فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ سے دوسروں پہ بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فرمایا دریا 2 ہیں، 2 نہریں بہ رہی ہیں، ایک ندی سے کتا پانی پی لے، دوسری ندی سے بے نمازی پانی پیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں عبد القادر جیلانی
کتے کا جھوٹا پی لوں گا، بے نمازی کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ جس عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں کچھ درس بھی ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور کی امت کی تربیت کی ہے۔ آپ بڑی سختی فرماتے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے ناراض ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شریعت کے پابند سے بڑی محبت کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ حضور غوث اعظم ہم سے راضی ہو جائیں تو نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ غوث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، آقا بھی راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی شروع کر دیں، حرام چھوڑ دیں، حلال کھانا شروع کر دیں، دیکھنا پھر غوث اعظم کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو، میں عبد القادر جیلانی مغرب میں ہوں، مجھے مدد کے لیے بلائے، ہو ہی نہیں سکتا اس کی مدد نہ کرو۔ تو مدد تو اس کی کریں گے جو بندہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا وہ ہے جو نمازی ہو۔ عزیزان گرامی، ان اولیاء کی محبت سب سے بڑا جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا پیغام ہے۔ 5 وقت کی نماز، جھوٹ چھوڑنا، حلال کھانے کا پیغام دیتی ہے، اور یہی ہمارے آقا کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہی وقت کے ولیوں کا پیغام ہے، یہی امت کے اماموں کا پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی شان ہے، خدا نے بڑا مقام دیا ہے۔ بہجت الاسرار میں حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، میرا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے، فرماتی ہو ہی نہیں سکتا خدا قبول نہ کرے۔ یار غوث پاک کی شان سمجھ آتی ہے، لیکن اتنی بڑی بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ ساری زندگی خدا کی مان کے گزاری ہے۔ جب خدا کی بندگی میں گزارے تو رب پھر ایسے نیک لوگوں کا وسیلہ بھی ریجیکٹ نہیں کرتا، ایسے نیک لوگوں کے وسیلے کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتے جس کا وسیلہ دیے میں نے تو اس کو دیکھنا ہے نا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔